لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ شاہ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائے. تو ابو لہب کا نام لے کے مسلمان، لیکن یہ بدترین کافر جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لوڈی سویبہ اس کو جا کے خبر تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا، تو یہ بہت خوش ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لایا، اس لیے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر میں چلا گیا، تو بھتیجا ہونے کے ناطے اس کو ایک سرشاری اور خوشی ہوئی. اور لوڈی کے خبر دینے پر اس نے اشارے سے اس کو کہا جا تو آزاد. اللہ یہاں سے یہ بھی سمجھے کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلاموں کو آزادی ملنے لگی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. تو صحابہ کو کہا جا تو آزاد ہے. خیر ابو لہب کی ساری زندگی آپ کو پتہ ہے، لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملا. انہوں نے کہا سنا کیسی بیتی؟ اس نے کہا سخت مشکل، ڈاڑھی تکلیف، حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی. لیکن اتنا ہے جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی سے اشارہ کر کے لوڈی کو آزاد کیا اس سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ نہیں. شارع مسلم امام نووی کے استاد امام ابو شامہ، جو بہت بڑا نام ہے حدیث میں، وہ فرماتے ہیں جب ایک کافر کو حضور کو نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کرنے کا بھی صلہ ملتا ہے، تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے اور حضور کو امام اور مقتدا اور نبی رسول اور محبوب سمجھ کے خوشی کرتا ہے، اس کو اللہ کتنا کچھ عطا کرے. دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنان نظر آئے. جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو دوستوں کو کتنا. تو حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار، بشاشت کا اظہار، یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے. ہاں جو اس کا انداز ہے، کسی کو نوافل میں زیادہ سرور ملتا ہے وہ نوافل کا ساتھ ہے، کسی کو زیادہ سرور روزے میں آتا ہے تو وہ روزے رکھ کر کے اس شکرانے کو ادا کرے. کوئی ذکر کی مجلس سجا لے، مختلف طریقے موجود ہیں. حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے، صحیح مسلم میں روایت، سنن نسائی اور محفل بپا تھی. حضور نے آ کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنو، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للدین ومن علینا بک. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا ومن علینا بک، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان ہمیں آپ عطا ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس جائے. اب بات تو سادہ سی تھی، لیکن میرے حضور نے ان سے کہا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. میں اٹھاؤ قسم. تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، ہم قسم اٹھاتے ہیں ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ملا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم لی. اب صحابہ کو حیرت تو تھی کہ یہ موقع قسم کا تو نہیں تھا، لیکن حضور نے قسم لی ہے. کیوں؟ حیرت تو استجاب کی کیفیت. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، یعنی تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی، بلکہ اس کا سبب اور تھا. بعض اوقات قسم اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی متردد ذہن کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات قسم واقعہ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے. کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب آ رہے ہیں ہمارے گھر میں، مہمان آ رہے ہیں، تو گھر کے اچھا کہتا ہاں قسم اللہ کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے شک ہوتا ہے، اس کی خوشی اور اس کی مسرت کے اظہار کو بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر آج فلاں آ رہا ہے، اچھا کہتا ہاں ہاں قسم اللہ کی وہ آ رہا ہے. تو یہ متردد کا شک دور کرنے کے لیے قسم نہیں ہے، یہ بلکہ اس کی خوشی اور سرشاری کو پختہ کرنے کے لیے. تو عربوں میں قسم مختلف وجہ سے کی جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا یہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پہ نہیں لی، بلکہ اس قسم کا سبب کیا ہے سنو. پھر حضور نے خود بتایا، فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے.
فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو مجھے انہوں نے خبر دی ہے، محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ تو حضور کی صورت میں جو انعام ہوا، حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے منّا علینا ربنا ام بعث فینا محمد، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دی۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہے، حق شکر پھر بھی ادا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسان، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہو، ساری زندگی ان کے گیت گائیں۔ میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھٹی، ساری زندگی حضور کا نام جپو، ساری زندگی حضور پہ درود پڑھو، لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چرانہ کرو، صرف اپنے گھروں میں، اپنی چہار دیواریوں میں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ، بلکہ دل کے ایک ایک فرد پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ۔ صرف منڈیروں پہ چراغاں ہی نہ کرو، بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغاں کرو، اندر بھی روشنی ہو باہر بھی روشنی، حضور پہ درود پڑھو، حضور کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سنو، حضور کی شانیں سناؤ، حضور کی سیرت بتاؤ، اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنی مسجد میں، اپنی گلی میں، اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو۔ دوستوں آپس میں بیٹھو تو کہو یار اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور رکھا۔ دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر تمہارے اوپر برسے گی۔ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو، وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی، وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں معیار دیکھا جاتا۔ وہ چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھتے، وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر کے آیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے، تمام مکاتیب فکر کے نزدیک معتبر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال حضور کا میلاد کرتے اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں میں، آنے والوں میں کچھ کھانا بھی تقسیم۔ ایک سال حالات اتنے پتلے تھے کہ ان کو میسر نہ تھا کہ لوگوں کو بھرپور کھانا کھلا سکے، لیکن کہا چلو ناغہ نہ ہو، ایک تسلسل ہے جاری ہے، انہوں نے چنے بانٹ کے، لیکن دل میں تشویش تھی کہ اس مرتبہ من کی منشا پوری نہیں ہوئی، تو اسی حالت میں سو گئے، سوئے تو مقدر جاگا، حضور کا دیدار نصیب ہوا، اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل ہو ہی نہیں سکتا، خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور دوسری بات، حضور جس کے خواب میں آئے قصد، ارادے اور مرضی سے۔ تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں، ویسے میں خواب میں کسی سے کچھ لیتا ہوں، آپ خواب میں کسی سے کچھ لیتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ محض، آپ نے کسی سے قرض لینا تو وہ خواب میں آ کے ادا کریں، تو صبح اٹھ کے کھاتے سے نام کاٹ دیں گے، آپ کہیں گے خواب میں ادا، بھوک میں تڑپتے سو گئے، رات عالی نسب ہوٹل سے کھانا کھاتے رہے، صبح بھوک محسوس کریں گے یا نہیں؟ خواب میں کھاتے ہیں، وہ کیا کسی نے کہا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے بان، کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر حضور کسی کو خواب میں کچھ عطا کرے، امام بوصیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے، حضور عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے انا ضیف، میں آپ کا مہمان اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ نہیں جانا، آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگاں در درتا، مریل کتا کیوں اخواواں ایڈے بختاں وردا، جب میں تیری چوکھٹ پہ ہوں تو کسی اور سے کیوں مانگوں؟ اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، کوئی جھولی میں چند ٹکڑے ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا،
اللہ اکبر. عارف عبد المتین نے تو قلم توڑ دیا نا. اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں. عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا, ہر آسرا کمزور کرتا ہے, لیکن نبی کا آسرا سر بلند. کسی چودھری کا, خان وڈیرے کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتے کہ میں فلاں کا مانگت ہوتا ہوں اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی. اسی لیے میرے امام نے مشورہ دیا, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. وہ کھڑا ہی حضور کے در پر کیا کہتا ہے, انا ضیف ہوگا, میں آپ کا مہمان ہوں, اور آپ کے ہوتے کسی اور در پہ جاؤں. اللہ اکبر. یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی. حضور خواب میں تشریف لائے, دائیں ہاتھ میں روٹی